بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین، جس طرح ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر مبارک، تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے کس طرح ان کی قوم بت پرستی کی طرف مائل ہوئی۔ حضرت نوح اور آپ کی قوم قصہ قرآن پاک و احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال سے ماخوذ ہے۔ اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون کا دورانیہ تھا اور 10 کے 10 قرون ہی فطرت اسلام پر تھے۔ بخاری میں قرن سے مراد گروہ یا 100 سالہ مدت ہے۔ اس سالے زمانے کے گزر جانے کے بعد قوم بت پرستی میں مشغول ہو گئی۔ اس کا سبب وہی تھا جسے امام بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور بولے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ در حقیقت یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے تھے۔ جب ان لوگوں کا وصال ہو گیا تو شیطان نے ان کے مقتدین کو بہکا دیا اور ان کے دلوں میں یہ تصور ڈال دیا کہ ان نیک لوگوں کی یاد کے طور پر ان کی شکلوں کے بت بنا کر اپنی مجلسوں میں سجا لو اور انہی لوگوں کے نام پر ان کے نام مقرر کر لو۔ لوگوں نے ایسا تو کر لیا، لیکن ان کی پوجا پرستش سے گریزاں و ترساں رہے، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے لوگ فقط اس علم کی بنا پر ہی ان کو پوجنے لگے۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، سحاق، قتادہ، محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کے مطابق یہی بت مشرکین عرب میں پوجا کا مرکز بنے رہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں محمد بن قبس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان والی قومیں مسلمان اور نیکوکار تھیں۔ ان کے معتبین سے سوچا، اگر ہم ان کی شکل کی صورت بنا لیں تو ان کی یاد میں عبادت الہی یکسوئی سے کر سکیں گے۔ انہوں نے ان کی شکل کے بت بنائے۔ پس جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو بعد میں آنے والوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے آباء و اجداد تو انہی کو پوجتے تھے، انہی سے بارش طلب کرتے تھے، لہٰذا تم بھی ان کی پیروی کرو۔ اسی طرح بت پرستی کی کبیر رسم جاری ہو گئی۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ود، یغوث، یعوق، سوا، نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان سب میں متقی و پرہیزگار اور سب سے بڑا ود تھا۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک بہت عظمت و مرتبے والے تھے۔ ود مرد کی صورت، سوا عورت کی صورت، یغوث شیر کی شکل، یعوق گھوڑے کی شکل اور نصر گرکس کی شکل کا تھا۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہوتے ہوئے عرب تک پہنچے اور مشرکین کے مختلف قبائل نے ایک ایک کو اپنے لیے مختص کر لیا۔ ود اور اس کی پوجا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت باقر رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ان کے قریب لوگوں نے یزید بن محلب کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز ادا فرما چکے تو فرمانے لگے، لوگو، تم جس یزید بن محلب کا تذکرہ کر رہے تھے وہ ایسی سرزمین پر قتل ہوا جہاں غیر اللہ کو پوجا جاتا تھا، اور وہ غیر اللہ ود تھا۔ ود نیک، متقی اور صالح انسان تھا اور اپنی قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ شہر بابل میں اس کا انتقال ہوا اور وہیں اس کو دفن کیا گیا۔ اس کی تدفین کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر جمع ہو کر ماتم و گریہزاری شروع کر دی۔ شیطان ملعون نے جب ان کی گریہزاری اور بے قراری کو دیکھا تو انسانی شکل میں ان کے پاس آ کر شریک غم ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تمہاری اس گریہزاری کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس ود کی شکل کا بت بنا دوں جسے تم اپنی مجالس میں سجا کر غم بھی غلط کرتے رہو اور یاد بھی تازہ رہے۔
وہ جب شیطان کے بہکاوے میں ایسے آئے کہ سب نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہے اگر تم ایسا کر دو۔ شیطان لعین نے اس صالح شخص ود کی شکل و صورت کو بنا ڈالا۔ لوگوں نے اسے اپنی مذہبی مجلسوں میں سجا لیا۔ اسی طرح ہر مجلس و محفل میں تذکرے شروع ہو گئے۔ شیطان نے جب ساری قوم کو اس کی یاد میں منہمک دیکھا تو ایک اور تیر چلاتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگوں کے لیے اس کی ایک ایک شکل بنا دیتا ہوں، انہیں اپنے گھروں میں سجا لو اور اس کی یاد سے اپنے دلوں کو تسکین فراہم کرتے رہو۔ تب لوگ اس پر آمادہ ہو گئے۔ شیطان نے اس کی اتنی شکلیں پیدا کر دیں کہ ہر گھر میں ود کی شکل کا بت موجود تھا۔ آنے والی نسلوں نے جب دیکھا کہ ان کے آباء و اجداد اس کی یاد میں محو رہتے ہیں اور نسلوں کو وصیت بھی یہی کی جاتی کہ یادوں کا سلسلہ ٹوٹنے مت پائے، تو انہوں نے یادوں سے ترقی کر کے انہیں مرکز عبادات بنا لیا۔ روئے زمین پر سب سے پہلے جس کو غیر اللہ کے طور پر معبود بنایا گیا وہ ود کی شکل کا ہی بت تھا۔ سامعین، اس کا مطلب ہے جس بت کو بھی دنیا میں پوجا گیا اس کی ابتدا اسی بت سے ہوئی۔ رفتہ رفتہ انہی شکلوں کو باقاعدہ ایک مجسمے میں تبدیل کر دیا گیا جس سے ان کا عقیدہ اور مضبوط و مستحکم ہوتا گیا۔ اسی طرح دوسرے بت بھی ان کے معبود بن گئے۔ ان بتوں کی عبادات میں بہت سارے مسالک و عقائد ہیں جن کا تفسیر ابن کثیر میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر خدمت تھیں۔ دریں اثنا انہوں نے ایک گرجا کا تذکرہ کیا جو ماریہ نام سے موسوم انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی خوبصورتی اور اس میں آویزاں تصاویر کا ذکر کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے قدیم میں جب کوئی نیک و صالح شخص وفات کر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے اور اس شخص کی تصویر بنا کر ان گرجوں میں سجا لیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ ان سب روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب روئے زمین پر انتشار و افتراق اور صنم پرستی کی وبا پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ مخلوق خدا کو معبود حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان جھوٹے معبودوں سے نجات پالیں۔ تو سامعین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی سٹوری بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی سامعین، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر اسی طرح